مجلسوں کو میری ذات پہ درود پڑھ کے انہیں آراستہ کرو کہ یہ آج کا درود پڑھا ہوا قیامت والے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا آج کا اجتماع تربیتی اجتماع ہے، جس میں سابقہ سال میں ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے، طلباء نے محنت کی، پوزیشن حاصل کی، ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو یہاں پہ تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، تعلیم کے ساتھ جو دیگر ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، ان کی جھلک بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، چاہے وہ عصری علوم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عربی بول چال کے، عربی مکالمے کے حوالے سے ہو، یا کہ ہمارے ہاں ہفتے والے دن باقاعدہ ایک حفلہ ہوتا ہے کہ جس میں طلباء کو بیانات کرنا سکھایا جاتا ہے، تو اس کی جھلک بھی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنی اس بزم کا، اس اجتماع کا جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ محمد، شاید حافظ نہیں ہے، عمر فاروق درجہ اولیٰ سے یہ تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كان الله بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم के दरस निज़ामी का जो कोर्स है ये 8 साल का कोर्स है, जिसमें सबसे पहला दर्जा ऊला, फिर दर्जा सानिया, फिर दर्जा सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, और उसके बाद आखिरी दर्जा क्लास जो दौरातुल हदीस है, उसके बाद जो है वो दरस निज़ामी मुकम्मल हो जाती है। तो ये हमारे तालिब इल्म दर्जा ऊला से थे। अब दूसरी तिलावत के लिए हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा।
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم جنت بھی ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو جنت بھی ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل ہے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل اب انشاءاللہ العزیز نعت اور حمد کے لیے محمد حارث تشریف لاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں حاکم برایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ میں تیرا دیو دے اج سکھ میں تیرا دیو دے کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما أجملك ما أحسنك ما أكملك سبحان الله ما أجملك ما أحسنك ما أكملك کتے مہر علی کتے تیری ثنا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ آنکھیں کتے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ امام علیہ راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں ہوں مسلمان اگرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو ہوں مسلمان اگرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں اس میں زمزم کے تھم تھم ہے اس میں جم جم کے بیش کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو ایسا
ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقراہ ربک الاکرم نہیں؟ امی کہتے ہیں جس نے دنیا میں کسی سے شرف تلمذ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ حاصل کیا ہو، دنیا میں جس کا کوئی استاذ نہ ہو، جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم ارشاد فرمائی ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے رب نے سب سکھا دیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی جن کو سکھائے اقرا ربک الاکرم کہہ کے، تو دنیا میں انہیں کسی سے سیکھنے کی کیوں حاجت ہو؟ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اب نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد حسان رضا۔ حسان صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ درود پاک سب کو آتا ہے، سارے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ذوق بنے گا۔ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ شہر مصطفیٰ ہے، وہ شہر مصطفیٰ ہے، وہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، وہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم کا، کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم کا، مسکن جو بن گیا ہے، مسکن جو بن گیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، اور پھیلا کے اپنی باغیں بھولا بھولا اپنی باغیں بھولا رحمت کا دائرہ ہے، رحمت کا دائرہ ہے،
مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے مجھ پر امیر طیبہ نے ایسا کرم کیا مجھ پر امیر طیبہ نے ایسا کرم کیا پھر اس نے دے دیا پھر اس نے دے دیا مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے وہ شہر مصطفیٰ مدینہ کریم ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم ہے یہ ہمارے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے تلاوت اور نعت خوانی کا سلسلہ ہوا اب انشاءاللہ العزیز ہم بیانات کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہمارے طلبہ اردو میں بھی بیانات کریں گے انگلش میں بھی عربی میں بھی اور عربی میں کلام بھی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اردو میں بیان کے لیے محمد عبداللہ درجہ رابعہ سے یہ تشریف لاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها تمام احباب مل کر کوئی بھی لب خاموش نہ رہے سارے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر صدر محفل علماء و مشائخ اساتذہ اکرام اور محترم اسلامی بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرا غلام میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے کتنی مرتبہ جی 50 مرتبہ تو میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت میں اپنے اس غلام سے مصافحہ فرماؤں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا اور یہ کوئی عام درجہ کوئی عام فضیلت نہیں کہ جس سے ساری کائنات کے رب کا محبوب ملاقات فرمائے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں صلو علی الحبیب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج کی اس پروکار پرانوار بزم میں جس موضوع پر مجھے لاب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معزز سامعین کرام جس چیز پہ رب لم یزل کی خدائی ہے اس چیز پہ محمد مصطفیٰ کی مصطفی ہے کہ عظمت مصطفیٰ تب بھی تھی جب نہ لوح تھا نہ قلم نہ عرب تھا نہ عجم نہ جنت تھی نہ جہنم نہ آتش تھا نہ گلزار نہ زمین تھی نہ زمان نہ چنی تھی نہ چنام صرف پہلے خدا تھا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توجہ میری طرف
سارے کا سارا قرآن ہی میرے آقا کی شان و عظمت کا اظہار ہے. کیسے کہ میرے آقا کے رخ انور سے پردہ اٹھا تو ودھا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی زلف عنبری کھلی تو واللیل اذا سجا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے مبارک سینے کی بات آئی تو علم نشرح لک صدرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے مبارک منہ سے بات نکلی تو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا نے مبارک کنکریاں پھینکی تو وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا رب کی حضور پہنچے تو قاب قوسین او ادنی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا سیر کو نکلے تو سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا رب کی حضور پہنچے تو قاب قوسین او ادنی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی عطا کی بات آئی تو وما انا اعطیناک الکوثر کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی رحمت کی بات آئی تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی نبوت کی بات آئی تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی نورانیت کی بات آئی تو قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی تعظیم کی بات آئی تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی عبادت کی بات آئی تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی شفقت کی بات آئی تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے انوار و تجلیات کی بات آئی تو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے دست اقدس پر بیعت کی بات آئی تو انما یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کے مبارک شہر کی بات آئی تو لا اقسم بہذا البلد کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. میرے آقا کی ذکر بلندی کی بات آئی تو ورفعنا لک ذکرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. اور میرے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی بات آئی تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی. ارے کس کس نام سے شروع کروں؟ سارے کے سارے قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت بیان فرماتا ہے کہ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں فرماتا ہے یاسین، کہیں فرماتا ہے طٰہٰ. ان عظیم القبا سے پکار پکار کر فرما دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ارے سرور انبیاء کی تو کیا ہی بات ہے کہ کہیں میرے آقا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر تشریف لے جائیں تو ایک چھوٹی سی ہنڈیا سے 1000 صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھانا کھلا دیتے ہیں. میرے آقا حضرت ابو ہریرہ کے ایک دودھ کے پیالے کو 70 صحابہ کو پلا دیتے ہیں. میرے آقا حضرت ام معبد کی ایک کمزور سوکھی بکری کے تنوں کو ہاتھ لگا دے تو سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر دیتے ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن کے صحابہ کو پیاس لگ جائے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. بادل جن پہ سایہ کرتے ہیں، درخت جن کی بارگاہ میں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. میرے آقا خاتم النبیین سید المرسلین ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے نبیوں سے بھی کیا ہے. میرے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی شان پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہے. میرے آقا تو وہ ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو بلند کر دے تو ساتوں آسمانوں سے پار جنت میں لٹکے ہوئے انگوروں کے گچھے کو تھام لیتے ہیں. میرے آقا نور القمر سید البشر ہیں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہماری ادھر سے فکر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عظمتوں والے نبی، شانوں والے نبی کی عظمتوں والی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفات نے، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا یا الحمدللہ بھی سکھایا جاتا ہے، جس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی۔ اب انشاءاللہ لیے محمد شعبان عطاری تشریف لاتے ہیں درجہ خامسہ میں سے، یعنی 5ویں کلاس میں سے۔ 8 سالہ کورس ہے، یہ ماشاءاللہ 5ویں کلاس میں 5ویں درجے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میری ذات پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، چند لمحوں کا کھیل ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ نہ مال جائے گا، نہ اولاد جائے گی، نہ عیش و عشرت جائے گی، نہ بینک بیلنس ساتھ جائے گا۔ اگر وہاں کچھ کام آئے گا وہ ہمارا ایمان ہوگا، وہ ہمارا علم ہوگا جو وہاں ہمیں کام آئے گا۔ آج دنیا کی مصروفیات نے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے رب ذوالجلال کے قرب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم اسی عظیم نعمت علم دین پر کچھ چند گفتگو کے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ پاک نے علم دین حاصل کرنے کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کتنی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے علم کی فضیلت کو بیان کیا اور اہل علم کے مراتب کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا تم فرما دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل علم اور علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو علم والے ہیں، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اہل علم کو بے علم سے جو حالات سے ممتاز کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ پاک کے بندوں میں سے اس سے علم والے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان تمام مذکور آیات کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے علم کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو اور اہل علم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح احادیث کریمہ کے اندر بھی اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ضرورت، اس کی حاجت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کثیر احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح دیگر بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جو مچھلیاں ہیں وہ سمندر کے اندر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر علم دین حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تمام فضیلتوں میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ علم دین کی کثیر حدیث مبارکہ کے اندر، قرآنی آیات کے اندر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج ہمارے لیے اس کے اندر ترغیب کیا ہے؟ ہمارے لیے ترغیب یہ ہے، پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے کہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے، اندھیری قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، اس وقت جو ہمارے اعمال کے علاوہ دنیا کے اندر جو چیز ہمیں کام آئے گی وہ ہماری نیک اولاد ہوگی، ہماری نیک اولاد ہوگی جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، ہمارے لیے استغفار کرے ہمارے مرنے کے بعد؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے بچوں کو اسکول کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، اچھی فیسیں دے رہے ہیں، ٹیوشن رکھی ہوئی ہے، اس پر ہم ان کے لیے ہر قسم کی ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہمارے بچے کو درست قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہمارا بچہ دنیاوی معاملات کے اندر کامیابی حاصل کر رہا ہے؟ کیا آخرت کے امتحانات کے لیے تیاری کر رہا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں درس ترغیب یہی ہے، اگر ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، دین کے ساتھ منسلک کریں گے، تو کل ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری قبر پر کھڑا ہو کر تلاوت قرآن پاک کر رہا ہوگا، وہ ہمارے لیے ہر نماز کے اندر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو دینی مدارس کے ساتھ، دین کے ساتھ منسلک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔